السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن ہم اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ اس رحمت، کرم اور فضیلت والے دن ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات، میں نے اللہ رب العزت کے پاک کلام سے سورہ کوثر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ یہ سورت مکی سورت ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ مدنی ہے، اس میں اختلاف ہے، لیکن علماء کرام یہ بات کہتے ہیں مفسرین کے مکہ مکرمہ میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اس کی 3 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے، اور یہ 42 حروف پر قرآن حکیم کی سب سے مختصر اور جامع سورت۔ یہ اللہ رب العزت کے پاک کلام میں سب سے مختصر سورت ہے، اور مفسرین نے، علماء نے ایک روایت کے مطابق کہ جب مشرکین مکہ کو چیلنج کیا اللہ رب العزت نے کہ یہ جو قرآن، یہ جو کلام میرے حبیب پہ نازل ہوا ہے، تو اور تم اس کی تکذیب کرتے ہو، تسلیم نہیں کرتے ہو اس کو، اگر ہے ہمت تم میں تو قرآن حکیم جیسی ایک چھوٹی سی سورت ہی بنا کر لاؤ۔ یہ چیلنج قرآن حکیم کا، اور یہ صبح قیامت تک آج بھی یہ چیلنج موجود ہے کہ تم اس کو جھٹلاتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ رب کی طرف سے نازل نہیں ہوا، تو پھر یہ میرا چیلنج ہے تمہیں کہ اس جیسی ایک سورت ہی بنا کر لے۔ اور اس وقت جو سورت مشرکین مکہ اور انکار کرنے والوں کے سامنے رکھی گئی وہ قرآن حکیم کی یہی سورہ الکوثر، اور دنیا آج تک اس چیلنج پر ان کی عقلیں دنگ ہیں، اور بندے کی عقل کے گھوڑے ختم ہو جاتے ہیں دوڑ دوڑ کر۔ آج تک کوئی شخص قرآن حکیم کی مثل اور قرآن کی ایک آیت کے برابر اور اس کی مثل بھی کوئی آیت کا سامنے نہیں لا سکتا۔ اعجاز ہے، اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور اس پر تو جو اغیار ہیں انہوں نے بڑے کام کیے، بڑی یونیورسٹیز کے اندر۔ یہ ابھی ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے ذکر کیا جرمنی کی کسی یونیورسٹی کا، تو انہوں نے وہ 15-20 PhD بڑے پرانے اسکالر بٹھائے کہ وہ قرآن حکیم پر ریسرچ کریں اور اس میں یہ ثابت کریں کہ اس کے اندر تضاد ہے، اور یہ انسان کا کلام ہے، اور اس میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ بڑی دنیا نے کوششیں کی، لیکن آج تک قرآن حکیم کے اس چیلنج کو کوئی توڑ نہیں سکا، کوئی اس کی جواب اور اس کی مثل نہیں لا سکا۔ یہ اللہ کی کتاب کا اعجاز ہے، اور یہ اس کی شان ہے، یہ رب کا کلام ہے، اور یہ قرآن حکیم کی سب سے مختصر جامع ترین یہ سورت ہے۔ اور اس سے پہلی جتنی صورتیں ہیں
امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر اس پر بڑا تفصیلی کلام کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اس صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان ہے، اس میں حضور کریم علیہ السلام کی عظمت کا بیان ہے، اور اس سے پہلی جتنی صورتیں ہیں اس میں تمہید اللہ رب العزت نے باندھی ہے، اس میں بھی اس نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی شانوں کو بیان کیا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اس سے پچھلی صورتوں میں آپ غور کریں، اور اگر آپ دیکھیں گے جائیں گے تو آپ کی عظمتوں پر مختلف آیات آپ کو ملیں گی۔ ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک اولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ یعنی حضور کی شانیں پچھلی جتنی آیتیں جتنی صورتیں ہیں ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ وہذا البلد الامین لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، یعنی وہ پیچھے جتنی آپ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے نہیں کھولا؟ یعنی نبی پاک علیہ السلام کی شان عظمتیں پچھلی صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کبھی، اور پھر آگے اس مبارک صورت کے اندر اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، کہ بے شک ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ اور یہ پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ جہاں بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا بیان ہوتا ہے اس کی نسبت اللہ اپنی ذات کی طرف فرماتا ہے۔ حضور کریم علیہ السلام خود نہیں فرماتے کہ مجھے کوثر ملی، رب فرماتا ہے ہم نے کوثر عطا کی، ہم نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، ہم نے شاہد بنا کر بھیجا ہے، ہم نے نذیر بنا کر بھیجا ہے، ہم نے سراج منیرہ بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو داعیا الی اللہ پیش نہیں وسراج، ہم نے آپ کو بنا کر بھیجا داعیا، یعنی نسبت اللہ اپنی ذات کی طرف فرماتا ہے۔ یہاں بھی فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، فصل لربک وانحر، سو آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھتے رہیں اور قربانی دیتے رہیں۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہوگا، بے نام و نشان ہوگا آپ کا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ حضرات حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اطہار میں سب سے پہلے آپ کے صاحبزادے حضرت قاسم پیدا ہوئے، جن کی وجہ سے سرکار کی کنیت ابو القاسم، سب سے پہلے آپ کے صاحبزادے حضرت قاسم پیدا ہوئے، اور حضرت قاسم کے بعد پھر حضرت زینب پیدا ہوئی، پھر حضرت زینب کے بعد حضرت عبداللہ پیدا ہوئی، حضرت عبداللہ کے بعد ام کلثوم پیدا ہوئی، پھر سیدہ فاطمہ الزہرا پیدا ہوئی، پھر سیدہ رقیہ پیدا ہوئی۔ تو یہ جو آپ کی اولاد اطہار ہے اس میں سب سے پہلے وصال ہوا حضرت قاسم، سب سے پہلے آپ کے بچوں میں آپ کی اولاد اطہار میں جس صاحبزادے کا انتقال ہوا وہ حضرت قاسم ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ان کے بعد حضرت عبداللہ کا وصال ہوا۔ تو جب دو صاحبزادے تھے اور دونوں کا وصال ہو گیا تو اب وہ عاص بن وائل سہمی جو تھا اس نے تانا دیا، انہوں نے مکہ والوں کو کہا، انہوں نے کہا تم کیوں پریشان ہوتے ہو، ان کی تو نسل معاذ اللہ ختم ہو گئی، اب آج کے بعد چونکہ ان کے بیٹے نہیں ہیں، ان کی اولاد کا سلسلہ چلے گا نہیں، تو یہ بات کر رہے ہیں، پیغام دے رہے ہیں، جس دین کی بات کرتے ہیں بس یہ انہی تک ہے، ان کے بعد ختم ہو گیا۔ اللہ نے دفاع کیا، اللہ کریم نے ڈیفینڈ کیا، اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی عزت اور عظمت پر اٹھنے والی انگلی کا جواب دیا۔ فرمایا یہ جو آپ کو ابتر کہتے ہیں انا شانئک ھو الابتر، یہ آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو، جو آپ کو ابتر کا تانا دے رہے ہیں حبیب یہ خود بے نام و نشان ہوں گے، آپ تو وہ ہیں جنہیں ہم نے کوثر عطا کی، انا اعطیناک الکوثر، آپ تو وہ ہیں جنہیں ہم نے کوثر عطا کی، یہ آپ کو تانے دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جو تجھے تانے دیتا ہے نا اے محبوب، ہم اسے ابتر کر دیں گے، اس کا نام و نشان مٹا دیں گے، دنیا میں کوئی اس کو نہ اس کی نسل باقی رہے گی نہ اس کا نام باقی رہے گا۔ اللہ کریم نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دفاع کیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں قرآن حکیم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان بیان فرمائی، اور پھر یہ الکوثر جو ہے علامہ محمود آلوسی صاحب نے اس
سورہ مبارکہ میں جو لفظ استعمال کیا نا الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، اللہ اکبر. اور پھر حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قرطبی کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ جو چیز تعداد میں کثرت سے ہو، جو قدر و قیمت میں کثرت ہے، اہمیت کی حامل ہو اور بہت زیادہ ہو، اسے کوثر کہا جاتا ہے. اس کی تفسیر کے اندر بہت سے اس کے معنی کوثر کے علماء نے، مفسرین نے وہ بیان فرمائے ہیں. اللہ اکبر. اور اس میں اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ السلام کو فرمایا ہے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی. خیر کثیر، کوثر کی تفسیر خیر کثیر. بہت سے اقوال ہیں. ایک اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کوثر ہے، ایک اس کی تفسیر یہ ہے وہ مفسرین نے فرمایا. دوسری تفسیر فرمایا کوثر سے مراد نبی پاک علیہ السلام کی اولاد کی کثرت، کہ آج دنیا بھر کے اندر کائنات کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل موجود نہ. اللہ نے کثیر تعداد میں کثرت کے ساتھ آپ کی اولاد کو دنیا کے اندر پیدا کیا. آپ کی نسل اور آپ کا سلسلہ، آپ کا حسب آج بھی قائم و دائم ہے. وہ جو اب تک کہنے والے تھے ان کا نام و نشان مٹ گیا. اور اللہ نے نبی پاک نے کثرت اولاد بھی الکوثر کے اندر شامل ہے. اور اسی طرح علماء نے کہا کثرت امت، کہ حبیب ہم آپ کو امت کی کثرت عطا کریں گے. یہ کثرت امت بھی اس کی تفسیر میں مفسرین نے نقل کیا ہے. اور اسی طرح کثرت معجزات، فرمایا ہم آپ کو معجزات کی کثرت عطا کریں. اور اس پر کتنی سینکڑوں کتابیں لکھی گئی، آج تک ہزاروں کتابیں آئی ہیں کہ اللہ نے کیا کیا معجزات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. یہ بھی اس کی ایک تفسیر ہے. اور پھر اسی طرح ایک تفسیر اس کی کثرت علماء بھی ہے، کہ حضور کی امت میں علماء کی کثرت ہو. ایک تفسیر کثرت اولیاء اللہ بھی ہے، کہ نبی پاک علیہ السلام کی امت میں کثرت سے اولیاء اللہ ہوں گے قیامت تک. چونکہ حضور کریم علیہ السلام پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب کوئی اور نیا نبی نہیں آئے گا، اب نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. اب قیامت تک اور عبدالآباد ہمیشہ ہمیشہ جس نبی کی نبوت کا جھنڈا چلتا رہے گا، جن کا فیضان نبوت جاری و ساری رہے گا، وہ میرے اور آپ کے آقا والا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کثرت اولیاء اللہ بھی اس میں شامل ہیں، کثرت علماء بھی اس میں شامل ہیں. کثرت ذکر بھی اس کی تفسیر میں آیا کہ اے حبیب ہم آپ کے ذکر کو اس طرح بلند کریں گے کہ کائنات میں جہاں میرا ذکر ہوگا میرے ذکر کے ساتھ آپ کا بھی ذکر ہوگا. حضور کے ذکر کو اللہ نے پھیلا دیا دنیا بھر کے اندر، کثرت ذکر. اور پھر اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، کہ اللہ نے ساری کائنات اور جہانوں کے لیے سرکار کو نبی بنا کر بھیجا ہے. کوثر سے یہ بھی ایک مراد ہے تفسیر علماء نے کہ فرمایا میں سارے جہانوں کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں. اور اسی طرح ختم نبوت، کوثر کا ایک معنی آپ کا آخر اور خاتم النبیین ہونا بھی ہے. یہ بھی مفسرین نے اس کی تفسیر کے اندر بیان کیا کہ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو نبیوں کا خاتم اور آخری نبی دنیا کے اندر بنا کر مبعوث فرمایا. یہ بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. اور اسی طرح ایک اس کی تفسیر میں علماء نے کہا کہ اس سے مراد مقام شفاعت ہے، وہ جو قیامت کے میدان میں اللہ اپنے حبیب کو مقام شفاعت اور مقام محمود پر کھڑا کرے گا، جہاں اپنی امت کی شفاعت مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. اللہ اکبر. تو حضرات کوثر کی تفسیر کے اندر بہت سارے اقوال ہیں. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقریباً 15 اقوال لکھے ہیں تفسیر کبیر کے اندر کہ کوثر کا معنی کیا ہے، کوثر سے مراد کیا ہے. امام رازی نے 15 اقوال لکھے. اور صاحب روح المعانی حنفی مفسر قرآن علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے 17 اقوال لکھے ہیں کہ کوثر سے مراد کیا ہے. 17 قول لکھے ہیں، یہ بھی مراد ہے، یہ بھی مراد ہے، یہ بھی مراد ہے، یہ بھی مراد ہے. یہ امام صاحب تفسیر روح المعانی رحمۃ اللہ تعالی. اللہ اکبر. اور پھر حضرات امام بخاری نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی تفسیر کے اندر روایت کیا کہ انہوں نے فرمایا، ابن عباس فرماتے ہیں کہ کوثر وہ خیر کثیر ہے جو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. کوثر وہ خیر کثیر ہے، وہ خیر کی کثرت ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے. تو
حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ، ان سے کسی نے کہا کہ بھئی بعض علماء کہتے ہیں کہ کوثر سے مراد جنت ہے، آپ کہتے ہیں کہ ابن عباس نے فرمایا خیر کثیر مراد ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اب حضرت سعید بن جبیر فرمانے لگے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد حوض کوثر ہے یا جنت کی نہر کوثر ہے، تو فرمایا اس میں بھی کوئی بات ایسی نہیں ہے، اس لیے کہ جو جنت کا حوض اور جنت کی نہر ہے وہ بھی تو خیر کثیر کے اندر ہی شامل ہے، کہ اللہ نے محبوب کو جو کثرت عطا کی ہے اس کثرت میں ایک حوض کوثر بھی ہے جو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ یہ اس کی ایک تفسیر ہے کہ جو اللہ نے خیر کثیر آپ کو عطا کی ہے اس خیر کثیر میں سے ایک وہ حوض بھی ہے، حوض کوثر، جو اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو عطا کیا ہے اور جس سے حضور کی امت کے غلام، حضور کی امتی قیامت کے دن بھی اور جنت میں اس حوض سے پانی پیے، فرمایا وہ بھی سے مراد اللہ اکبر۔ اور پھر حضرات امام تفسیر امام مجاہد وہ فرماتے ہیں کہ یہاں کوثر سے مراد دارین کی خیر ہے، دارین کی خیر کثیر، اور اس کے اندر یہ تمام چیزیں شامل ہیں، اللہ اکبر۔ اور اگر اس کی تفسیر میں ہم یہ دیکھیں کہ اس سے مراد حوض کوثر ہے، نہر کوثر ہے، جس کا ذکر ہم اکثر دیکھتے ہیں، تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں یہ ایک خاص نہر ہے، یہ ایک خاص نہر ہے، خاص حوض ہے جو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے، آپ کی شان ہے، یہ آپ کی عظمت ہے کہ اللہ نے یہ سرکار کو عطا فرمایا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت انس فرماتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں جنت میں گیا تو میں نے نہر کوثر کو دیکھا، فرمایا میں نے اس نہر کو دیکھا، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ وہ شہد سے زیادہ میٹھی تھی اور جس کے دونوں کناروں پر بے شمار موتیوں کے خیمے نصب تھے، اس کی دونوں اطراف میں خیمے بنے ہوئے تھے، موتیوں کے بنے ہوئے خیمے اس کے اطراف میں نصب تھے، تو فرمایا میں نے وہ جو پانی بہ رہا تھا نا اس کے اندر اس جگہ پر ہاتھ مارا، اور جب ہاتھ مارا تو اس کی خوشبو جو تھی وہ کستوری سے بھی بڑھ کر تھی۔ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نہر حوض کوثر کا جو تھا وہ بیان فرمایا، اللہ اکبر۔ فرمایا جب میں نے اس پہ ہاتھ مارا اور اس سے خوشبو مہکنے لگی نا تو جبریل امین علیہ السلام نے مجھے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، یہ وہ کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ تو حضرات یہ اللہ رب العزت نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور یہ عطا فرمائی، اور پھر یہی وہ نہر اور حوض کوثر ہوگا کہ جنت میں جانے سے پہلے ایدا پانی تے ایدے پرناڑے، تو اس کا مشروب اور اس کا شربت اللہ میدان حشر میں بھی مصطفیٰ کے صدقے حضور کریم علیہ السلام کی امت کو عطا فرمائے۔ اصل ہے یہ جنت کے اندر، لیکن جنت میں سے 2 پرنالے حشر میں بھی اس کے آئیں گے، اور وہاں حوض کی صورت میں یہ تالاب وہاں پر بھی موجود ہوگا، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس حوض کے چاروں کونوں پر میرے چاروں خلفاء کھڑے ہوئے ہوں گے، اور فرمایا جو اس کے آس پاس پیالے رکھے ہوئے ہوں گے نا، برتن جس میں میری امت کو بھر بھر کے خلفاء پانی پلائیں گے، ان پیالوں اور برتنوں کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر، جتنے آسمان دے تارے اتنے اس کے برتن۔ فرمایا میدان قیامت میں اللہ حضور کی امت کے لیے یہ اہتمام فرمایا، سونے چاندی کے پرنالے جنت سے اس میں پانی گر رہا اس حوض کے اندر، اور خلفائے راشدین اس حوض سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو وہ پلا رہے ہیں، اللہ۔ اور امام ترمذی نے روایت نقل فرمائی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کوثر جنت کی ایک نہر ہے، اس کے کنارے سونے کے ہیں، اس کے راستے موتیوں اور یاقوت کے، اس کی مٹی کستوری سے زیادہ خوشبودار، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ سفید، اللہ اکبر۔ اور مسلم شریف کی حدیث میں فرمایا جتنے آسمان کے تارے اتنے برتن اس کے گرد ہوں گے، اللہ اکبر۔ اور پھر حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بے شک جنت کے 2 پرنالے اس کے اندر لٹکائے جائیں گے، اس کے اندر ڈالے جائیں گے، اور فرمایا کہ اس کی لمبائی بسرا اور سنا کے درمیان،
یا ایک روایت میں فرمایا اس پر نالے ایڈے بڑے کہ یہاں سے لے کر عمان تک جتنا فاصلہ ہے اتنے بڑے پر نالے اس کے اندر گر رہے ہیں. کیا عالم ہوگا. یہ اس کی لمبائی چوڑائی بیان کرنے کے لیے استعمال کیا گیا لفظ، وگرنہ حقیقت اللہ اور اس کا رسول ہی اس کی حقیقت کو جانتا ہے. ہمیں سمجھانے کے لیے بعض اوقات مثالیں آتی ہیں، لیکن کیا ہوگا، کس انداز میں ہوگا، اس کی حقیقت اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے. لیکن یہ بات پکی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے معراج کی رات اس کو دیکھا ہے. میں نے اس کو دیکھا ہے. وہ اللہ نے جو مجھے عطا کیا ہے حوض کوثر، تو وہ حوض کوثر الکوثر کے اندر شامل ہے. یعنی انا اعطینا کل کوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی. اب جتنی خیر کثرت سے اللہ نے عطا کی ہے اس میں ایک حوض کوثر بھی شامل ہے. یعنی یہ آپ حضرات ذہن نشین رکھیں کہ تقریباً 17 یا 15 یا اس سے زائد اقوال ہیں اس کی تفسیر کے اندر مفسرین کے کہ الکوثر سے مراد کیا ہے. اور وہ میں نے سارے نام آپ کو گنوائے ہیں جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اور علماء نے بیان فرمائے. بلکہ بعض کتابوں میں ایک روایت آئی ہے، علامہ محمود آلوسی صاحب تفسیر المانی رحمۃ اللہ علیہ، بغداد میں آپ کی قبر ہے. حضرت امام سیدنا معروف کرخی کے مدار کے ساتھ آپ کا مدار ہے، بالکل نیچے اسی قبرستان میں. تو حضرت یہ حنفی مفسر قرآن، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بعض کتابوں کے اندر یہ بات پڑھی ہے کہ یہ جو حوض ہے نا نبی پاک علیہ السلام کو اللہ قیامت میں عطا کرے گا، یہ ایک بہت بڑا فرشتہ ہے جس کی کمر پر یہ حوض ہوگا. جدھر جدھر مصطفیٰ جائیں گے وہ ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہے. حضور کریم علیہ السلام نے بھی دیکھا نا 3 ہی مقامات ہیں مشکل. جب سرکار سے پوچھا کہ میں آپ کو کہاں تلاش کروں یا رسول اللہ، حشر کے میدان میں، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا یا تو پل صراط پہ تلاش کرنا، یا میزان کے پاس تلاش کرنا، یا حوض کوثر پہ تلاش کرنا. کہا یہ 3 مقامات کے علاوہ میں اور کسی جگہ پر نہیں ہوں گا. یہ مشکل مقام 3 ہی امت کے لیے ہوں گے، اور تینوں پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے تلاش کرنا. میں یہاں یا میں پانی پلوا رہا ہوں گا، یا میں نامہ اعمال پہ اعمال پلوا رہا ہوں گا، یا پل صراط سے میں گزار رہا ہوں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس منظر کو بیان فرمایا نا کہ حضور کھڑے ہوں گے، امت گزر رہی ہو، میں رب سلم رب سلم رب سلم، اے اللہ سلامتی کے ساتھ گزار دے، اے اللہ سلامتی کے ساتھ گزار دے، اے اللہ سلامتی کے ساتھ گزار دے. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب تو وجد کرتے ہوئے گزرو کہ نبی پاک علیہ السلام خود دعائیں دے کر امت کو گزار رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ 3 مقامات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے میرے آقا کریم علیہ السلام نے کہ ان 3 مقامات پر اگر کسی نے مجھے تلاش کرنا ہے تو ان 3 مقامات پہ مجھے تلاش کرے. اللہ اکبر. تو حضرات یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ کوثر عطا کی. یہ کثرت سے مبالغے کا صیغہ ہے کہ حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، دارین کی خیر کثیر ہم نے آپ کو عطا کی. اور اس خیر کثیر کے اندر ایک نہر کوثر بھی شامل ہے. اور کسی ایک شے کا ذکر نہیں کیا کہ اگر کسی ایک شے کا ذکر کیا جاتا تو وہیں تک بات محدود ہو جاتی. کسی شے کا ذکر نہیں کیا بلکہ جنرل فرمایا کہ ہم نے خیر کثیر عطا کی. کائنات کی ہر خیر اس کے اندر شامل ہے، دارین کی ہر خیر اس کے اندر شامل ہے. اور یہ جو حدیث پاک ہے، چونکہ وہ پچھلی دفعہ یہ حاجی صاحب نے بھی مجھے ذکر کر رہے تھے کہ بعض لوگ اپنی جو ہوتی ہے نا تفسیر بالرائے اسے کہتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے پیدا ہوئے امت کے اندر جنہوں نے قرآن حکیم کی اپنے قولوں ہی تفسیر کی تھی. یہ ہم نے اس پر ایک دفعہ بات کی تھی، آگے پھر انشاءاللہ گفتگو آئے گی کسی دن کہ جو تفسیر قرآن ہے اس کے کن طبقات کے اندر کتنے درجات کے اندر مفسرین علماء نے اس کو تقسیم کیا. ایک تو قرآن کی سب سے اعلیٰ تفسیر وہ ہے جو خود قرآن کی تفسیر کرتا ہے، پھر قرآن کی تفسیر حدیث کرتی ہے، پھر اقوال صحابہ ہیں، اقوال تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں. کہ قرآن کی تفسیر ان لوگوں نے کی جن کی زندگیاں کھپی ہیں 80 سال قرآن کو سمجھتے ہوئے، پڑھاتے ہوئے، پڑھتے ہوئے. اور ایک ہے بندہ کولو ہی اپنے کولو میں نے یہ سمجھ آئی نہیں، اس کو کہتے تفسیر بالرائے.
اپنی طرف سے تفسیر کر دینا. بہت سے لوگوں نے قرآن حکیم کے اندر اپنے کوڑوں اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر، اس سے مراد فلاں ہے، اس سے مراد میرا خیال ہے انج ہے. انج نہیں، کسی کے خیال کی یہاں بات نہیں ہے. پیچھے صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، مفسرین ہیں، محدثین ہیں. بہت سے لوگوں نے، اور بالخصوص وہ لوگ جو جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے بعد جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا ہر دور کے اندر، ان لوگوں نے تفسیر بالرائے بہت کی اپنے پاس. کس سے مراد فلاں، اس سے مراد فلاں، کسی نے کہا میں اس سے مراد ہوں، کسی نے کہا میں اس سے مراد ہوں. اڑو ہی اپنے. ایسے لوگ بھی بہت سے لوگ امت کے اندر موجود ہیں. تو یہ جو الکوثر ہے، صاحب تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ کوثر کثرت خیر کی کثرت جو اللہ نے نبی پاک علیہ السلام 50 صحابہ سے یہ روایت مروی، اس کے راوی جلیل القدر 50 صحابہ، اور اس میں جتنی نعمتیں اور جو جو چیزیں اس صورت پر، قرآن کی صورت پر حضرات پوری کتابیں لکھی ہیں علماء نے. یعنی شیخ الحدیث مولانا محمد اشرف سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرگودے کے بہت بڑے اہل سنت کے شیخ القرآن اور بہت بڑے ہمارے بزرگ عالم دین گزرے، ان کی پوری کتاب ہے صرف اس قرآن کی ایک سورت پر کہ الکوثر سے ان کی تفسیر کے اندر مفسرین نے کیا کیا اقوال نقل کیے. تو کوثر یہ کثرت سے ہے، اس میں دارین کی خیر شامل ہے، ہر شے کی کثرت شامل ہے. اے حبیب ہم نے ہر شے کی کثرت آپ کو عطا کی، ہر شے کی کثرت آپ کو عطا کی، دارین کی خیر آپ کو عطا کی. اور یہ تقریباً صاحب تفسیر مظہری فرماتے ہیں یہ حوض کوثر وہ بھی چونکہ اس کے اندر شامل ہے. 50 صحابہ سے یہ روایت حوض کوثر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے اس کو بیان فرمایا. اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 70 احادیث صحابہ کے نام سے جنہوں نے روایت کی، انہوں نے 70 احادیث جمع کی ہیں اس عنوان میں. اور یہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا. اللہ اکبر. اور پھر حضرات یہ آخری خطبہ جو نبی پاک علیہ السلام کا ہے شہدائے احد کے مقام پر، صحابہ کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے کبھی وصال سے پہلے آخری تقریر، آخری خطبہ جو حضور پاک علیہ السلام نے دیا وہ شہدائے احد کے مزارات پر حضور تشریف لے کر دے گا. اور یہ صحاح ستہ میں حدیث موجود ہے، کتاب الرقائق میں موجود ہے یہ حدیث پاک. اور عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. فرمایا کہ ایک دن حضور تشریف لائے، ممبر منگوایا گیا وہاں پر، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کے لیے آپ نے اسی طرح دعا فرمائی جس طرح میت پہ دعا کی جاتی ہے. جس طرح جنازہ پڑھا جاتا ہے میت پہ دعا کی، بالکل اسی طرح آپ نے دعا کی. اور اس کے بعد پھر آپ ممبر پہ تشریف فرما، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں میں تمہارا پیش رو ہوں، میں تمہارا فرق ہوں. انی لکم فرق ہوں، یہ حدیث پاک میں فرق کا لفظ آتا ہے. میں تمہارا فرق ہوں، تمہارا پیش رو ہوں. فرق کہتے ہیں کسی مقام پر پہلے چلے جانا اور پیچھے سے آنے والوں کے لیے پہلے جا کر اہتمام کرنا، اسے فرق کہتے ہیں. مطلب کوئی لوگ یہاں سے کہیں جا رہے ہوں گروپ کی صورت میں، 40 50 100 لوگ ہیں، جا رہے ہیں لندن جا رہے ہیں، ایک بندے کو بھیج دیا یار تو پہلے چلا جا، 2 دن پہلے اسے جا کے سارا انتظام سارا تو کرنا، باقی معاملات اسی فلانے دن سے پہنچ جاؤں گا. تو فرق کہتے ہیں آگے جا کر انتظام کرنے والا. حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارا فرد ہوں. یہ جو سرکار کا مثال ہے نا یہ اس لیے رحمت ہے. نبی پاک علیہ السلام نے حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، لوگو میری زندگی بھی تمہارے لیے خیر ہے، میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے خیر ہے. اور وہ دنیا سے جانا کس لیے خیر ہے؟ آپ کا مثال امت کے حق میں کس لیے خیر ہے کہ آپ نے فرمایا انا فرد ہوں، میں تمہارا فرد ہوں. میرا مثال اس لیے خیر ہے، تم نے بعد میں آنا ہے، میں پہلے تمہارے لیے شفاعت کا سامان کرنے والا ہوں گا. یہ ہم نے اس پر پہلے بھی بات کی تھی. دیکھیں قیامت کے دن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے میری قبر کھلے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب ساری دنیا قبروں سے نکل آتی پھر حضور تشریف لاتے، کیونکہ جو صدارت کرنے والا ہے جو مہمان خصوصی ہوتا ہے نا وہ آخر میں آتا ہے. یہ نہیں میں بندے بعد جانتے مہمان خصوصی کرنا پہلے آ کے بیٹھ، ایسے تو نہیں ہوتا، بعد میں آنا چاہیے تھا. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں سب سے پہلے قیامت کے میدان میں میری قبر کھلے گی، میری دائیں ہاتھ کے نیچے ابو بکر ہوں گے، بائیں طرف عمر فاروق ہوگی. اس شام سے قبرستان سے نکلے اپنی قبر سے ہم باہر آئیں.
فرمایا پھر اہل بقیع کی طرف جائیں گے، وہ اٹھیں گے، پھر مکہ والے، پھر ساری کائنات کے لوگ اٹھیں گے۔ حضور کریم اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سرکار بعد میں آتے، دنیا پہلے آتی، اس کی وجہ کیا تھی؟ فرمانا انا فرد، میں تمہارا فرد ہوں۔ علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر بندہ پریشانی کے عالم میں قبر سے نکلے گا، بال جھاڑتا ہوا، اس طرح سے ہلاتا ہوا، مٹی جھڑ رہی ہوگی، پریشان ہوگا کہ آج کیا ہو گیا۔ قبروں سے لوگ ہزاروں کی تعداد میں نکل رہے ہوں گے، گھبرائے ہوئے ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے، لیکن جیسے ہی آنکھ اٹھا کر دیکھیں گے اور حضور کے چہرے پہ نظر پڑے گی تو دل کو تسلی ہو جائے گی کہ گھبراہٹ کی گل نہیں، شفاعت کرنے والا پہلے موجود ہے۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ عالمی نقصہ نفسی میں ہے ہم نوا، دیکھنا ایسے میں عظمت مصطفیٰ، مسکرا کے جو دیکھیں گے صلی اللہ، ہر پریشان کا دل بہل جائے گا۔ تو یہ آخری خطبہ نبی پاک علیہ السلام کا، جس میں آپ نے فرمایا لوگوں میں تمہارا فرد ہوں، پیش رو ہوں، اور میں تمہارا گواہ ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر، میں تمہارا گواہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہیں سے آپ نے فرمایا میں اس منبر پہ کھڑا ہوں، اس وقت میں اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، میں اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں اللہ نے عطا فرمائیں، زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے دے دی، اور پھر فرمایا کہ مجھے اپنے بعد تمہارے اندر شرک کا ڈر نہیں ہے کہ اب تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے، ہاں اس بات کا ڈر ہے کہ تمہارے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی، مجھے اس بات کا تم سے ڈر ہے تمہارے اندر دنیا کی محبت آ جائے گی۔ تو حضرات یہ قرآن حکیم کی مبارک سورت انا اعطینا الکوثر، سب سے مختصر جامع ترین سورت، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی۔ کتنے اقوال میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ابتدا میں عرض کیے کہ کوثر کی تفسیر میں کتنے اقوال مفسرین نے نقل کیے کہ کوثر کا معنی کیا ہے۔ تو کوثر کا معنی دارین کی خیر کثیر ہے، ہر شے کی کثرت اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی، اس خیر کثیر کے اندر حوض کوثر بھی شامل ہے۔ اور فرمایا کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں، قربانی دیا کریں، ان شانئک هو الابتر، جو آپ کا دشمن ہے یہ بے نام و نشان ہوگا، یہی ابتر ہوگا۔ تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک شانیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ رب کریم ہمیں سچی سچی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی کامل اطاعت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا